بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، اویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ماں کو تیسرا اور چھٹا حصہ کب ملتا ہے۔ ماں کے 2 حصے بتا دیے گئے، تو ماں کا ایک حصہ اور بھی ہے جس کو ثلث الباقی کہا جاتا ہے۔ ثلث الباقی یہ کتنا حصہ ہوتا ہے اور ماں کو کب ملتا ہے؟ ثلث الباقی اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ جس وارث کا حصہ مقرر ہو اس وارث کو اس کا حصہ دے کر باقی جتنا بھی مال بچے گا تو اس مال کے 3 حصے کر کے 3 حصوں میں سے جو ایک حصہ ہوگا تیسرا، اس کو ثلث الباقی کہا جاتا ہے۔ ماں کو ثلث الباقی 2 مسئلوں میں ملتا ہے۔ نمبر 1، جب میت کی ماں میت کی بیوی اور باپ کے ساتھ آ جائے تو اس وقت ماں کو ثلث الباقی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر زید فوت ہوا، اس نے بیوی چھوڑی اور اپنی ماں چھوڑی اور باپ چھوڑا۔ اس مسئلے میں بیوی کا حصہ چوتھا ہے، ماں کا حصہ ثلث الباقی ہے، اور باپ کا کوئی حصہ اس مسئلے میں مقرر نہیں ہے، وہ اسبہ ہے۔ اچھا، بیوی کا حصہ چوتھا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اولاد نہیں ہے، اور ماں کا حصہ بھی ثلث الباقی ہے، اولاد نہیں ہے، اور باپ اسبہ ہے، اولاد نہیں ہے۔ اگر اس مسئلے میں اگر اولاد آ جائے تو پھر اب بیوی کا 8واں ہو جائے گا، ماں کا 6واں ہو جائے گا، اور باپ کا بھی 6واں حصہ ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہ ثلث الباقی صرف ماں کو ملتا ہے، اور یہ اس وقت ملتا ہے کہ جب ماں بیوی اور باپ کے ساتھ آ جائے، تو اب اس مسئلے میں کل مال کے 4 حصے کر کے ایک حصہ ملے گا بیوی کو، کیونکہ بیوی کا چوتھا حصہ ہے۔ باقی بچ گئے 3 حصے۔ اب 3 حصوں میں سے ایک حصہ یہ ملے گا ماں کو، اسی حصے کو ثلث الباقی کہا جاتا ہے۔ باقی 2 حصے بچ گئے، وہ باپ کو مل جائیں گے اسبہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک یہ مسئلہ ہوا ثلث الباقی کا۔ دوسرا مسئلہ جو ثلث الباقی کا بنتا ہے وہ شوہر کے ساتھ بنتا ہے، یعنی بیوی فوت ہوئی، اس نے شوہر چھوڑا، اپنی ماں چھوڑی اور اپنا باپ چھوڑا، تو اب اس مسئلے میں شوہر کا حصہ آدھا بنتا ہے، ماں کا حصہ ثلث الباقی بنتا ہے، اور باپ اسبہ ہے۔ تو اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کیے جائیں گے۔ 6 حصے کر کے شوہر کا آدھا ہے تو 6 میں سے جو آدھا بنتا ہے وہ 3 بنتا ہے۔ 3 حصے دیے جائیں گے شوہر کو، باقی بچ گئے 3 حصے، تو 3 حصوں میں سے تیسرا حصہ ماں کو ملے گا، ایک حصہ ماں کو ملے گا، اسی کو ثلث الباقی کہا جاتا ہے، اور باقی بچ گئے 2 حصے، تو اب 2 حصے باپ کو ملیں گے۔ تو یہ 2 مسئلے تھے کہ جو ثلث الباقی کے تھے، اور ثلث الباقی صرف ماں کو ملتا ہے۔ آج آیت کا ایک حصہ بیان کیا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ اس آیت کے حصے سے کون سے وارث مراد ہیں اور ان کا حصہ کتنا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے
تمہاری بیویوں کے ترکہ سے آدھا حصہ ہے اگر بیویوں کی اولاد نہ ہو۔ اس آیت میں شوہر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شوہر کا حصہ آدھا ہوتا ہے جب اولاد نہ ہو۔ بیوی فوت ہوئی، اس نے شوہر چھوڑا، اولاد نہیں ہے، تو اس صورت میں شوہر کا آدھا حصہ بنتا ہے۔ اگر شوہر میت کے باپ کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں شوہر اور باپ دونوں کل مال میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اگر شوہر میت کی ماں کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی کل مال میں شوہر اور ماں کل مال میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اگر شوہر میت کے سگے بھائی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی کل مال میں شوہر اور بھائی برابر کے شریک ہوں گے، یعنی آدھا حصہ شوہر کو ملے گا اور آدھا حصہ سگے بھائی کو ملے گا۔ اگر شوہر میت کے الاتی بھائی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی شوہر اور بھائی کو کل مال میں آدھا آدھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر شوہر میت کے بھتیجے کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی شوہر اور بھتیجے کو آدھا آدھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر شوہر میت کے چچا کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی شوہر اور چچا کو کل مال میں آدھا آدھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر شوہر میت کے چچا کے بیٹے کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی شوہر اور چچا کے بیٹے کو کل مال میں سے آدھا آدھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر شوہر میت کے نواسے کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی شوہر اور نواسے کو کل مال میں سے آدھا آدھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر شوہر میت کے نواسی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی کل مال میں سے شوہر اور نواسی کو آدھا آدھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر شوہر میت کی خالہ کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی شوہر اور خالہ کو کل مال میں سے آدھا آدھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر شوہر میت کے ماموں کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی کل مال میں سے شوہر اور ماموں کو آدھا آدھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر شوہر میت کے نانا کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی شوہر اور نانا کو کل مال میں سے آدھا آدھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر شوہر کسی بھی ذی رحم کے ساتھ آ جائے، جیسے بھانجا ہے، بھانجے کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی شوہر اور بھانجے کو کل مال میں سے آدھا آدھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر بھانجی آ جائے تو اس صورت میں بھی کل مال میں سے شوہر اور بھانجی کو آدھا آدھا حصہ ملے گا۔ تو اس طریقے سے شوہر کو آدھا حصہ ملتا ہے۔ اس سے اگلی آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس سے کون سے وارث مراد ہیں اور ان کا حصہ کتنا ہے، انشاءاللہ یہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔